محترم ناظرین السلام علیکم۔ وہ 10 سے 12 عورتوں کا گروپ تھا جو دور دراز سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں فوتگی پہ جا رہی تھیں۔ ان دنوں ذرائع آمد و رفت محدود تھے، لوگ پیدل ہی سفر کرتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک عورت کے پاس شیرخوار بچی بھی تھی۔ بچی کو اٹھائے جب وہ تھک گئی تو دوسری خواتین سے استدعا کی کہ وہ بھی سفر سے تھکی ہوئی تھیں۔ باہم مشورے سے طے پایا کہ بچی کو یہیں کہیں سائے میں لٹا دیا جائے۔ پاس ہی مونگ کی پھلیوں کا کھیت تھا۔ سوئی ہوئی بچی کو سائے میں لٹا دیا اور ماں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ ہم ابھی واپس آ کر اسے اٹھا لیں گے۔ تب بھولے زمانے تھے، ماں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے سفر جاری رکھا، بچی سوتی رہی۔ آخر منزل پہ پہنچے، میزبانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ مہمان نواز لوگ تھے، کھانا کھلایا، آؤ بھگت کی، بستر لگا دیے۔ اب ماں کو بے چینی ہو، بار بار چلنے کو کہے، لیکن میزبان جانے نہ دیں۔ آخر میزبان کی جیت ہوئی اور وہ لوگ گرم گرم بستروں میں دبک گئی۔ ماں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ صبح ہوتے ہی نکل پڑیں گے اور بچی کو اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو۔ اب اگر میزبان کو بتایا تو بھی برا لگے گا کہ چھوٹی بچی کو کیسے چھوڑائیں اپنے فائدے کے لیے۔ آخر وسوسوں میں گھری تھکی ہوئی ماں پہ بھی نیند کی دیوی مہربان ہو گئی تھی۔ ادھر جس کسان کی فصل تھی اس نے پانی لگایا اور پانی جیسے ہی بچی کے پاس پہنچا، بچی کو نمی پہنچی، لگی گلا پھاڑنے۔ کسان بیچارہ ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ جن ہو بھوت ہو، سامنے آؤ، جواب دو، کون دیتا؟ اسے بچی نے رونا شروع کر دیا۔ آخر ہمت کر کے کسان آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک چھوٹی پیاری سی بچی رو رہی ہے۔ کسان نے جیسے ہی اسے گود میں اٹھایا، بچی نے رونا دھونا بند کر دیا، جیسے پہلے ہی اس گود سے مانوس ہو۔ کسان کو اس پھول سی بچی پہ بہت پیار آیا۔ جلدی سے گھر گیا، بچی بیوی کے سپرد کی اور کہنے لگا، دیکھو خدا نے ہماری جھولی بھرنے کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ ان معصوم لوگوں نے اس بچی کو اپنی بے اولادی کے غم کا مداوا جان کر خدائے تحفہ ہی سمجھا۔ بچی بھی انسانی لمس کو پا کر پھر سے سونے لگی، جیسے یہی اس کی کھوئی ہوئی گود ہو۔ لیکن اس کا نام کیا ہوگا؟ کسان کی بیوی نے پوچھا، یہ مجھے مونگی کے بوٹے کے نیچے سے ملی ہے، اس لیے اس کا نام مونگی ہی رکھ دیتے ہیں۔ بھولے کسان نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ ادھر ایک چور کسان کے گھر کی گھات لگائے بیٹھا تھا، چھپ کر ساری بات سنتا رہا اور مستقبل کے منصوبے بناتا رہا۔ وہاں سے روانہ ہوا۔ چور نے ساری بات سنی اور اسے محفوظ کر لی۔ چور اصل میں ٹھگ تھا۔ اس نے 12 برس انتظار کیا، یہاں تک کہ مونگی اپنے نقلی والدین کی شفقت کے سائے میں جوان ہوئی۔ انہوں نے اپنی سکونت بدل لی تھی، صرف اس لیے کہ وہاں کے لوگ ان سے بچی کے بارے میں استفسار نہ کریں۔ نئے محلے میں مونگی کو اپنی بیٹی ظاہر کرنا قدرے آسان تھا۔ انہوں نے مونگی سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ ویسے بھی وہ بہت سمجھدار بچی تھی۔ جلد ہی اس نے ماں کا گھر بار سنبھال لیا تھا۔ بہادری اس کی سرشت میں تھی اور صبر اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ امور خانہ داری میں طاق اور ہر فن مولا تھی۔ ٹھگ نے ہر جگہ اس کا پیچھا کیا اور مونگی کا حسن دیکھ کر خوش ہوا۔ آخر وقت آن پہنچا جب ٹھگ نے سالوں پہلے بنائے ہوئے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ تحائف سے لد کر وہ کسان کے گھر پہنچا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں مونگی کا ماموں ہوں، اس ماں کا بھائی جو مونگی کو کھونے کے بعد جانبر نہ ہو سکی تھی۔ اس نے مونگی کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، میری بچی بالکل ماں پہ پڑی ہے، ہائے میری پیاری بہن، میری بھولی بالی بہن کی نشانی۔ ثبوت کے طور پر ٹھگ نے کسان کو وہی کہانی سنائی جو اس دن وہ انہی کی زبانی سن چکا تھا۔ کسان تو بیچارہ جاٹ کا جاٹ تھا، سن کر یقین کر لیا۔ تب لوگ دھوکے اور فریب سے اتنا واقف نہیں ہوئے تھے۔ وہ خود جیسے بھولے بھالے تھے ویسا ہی سب کو سمجھتے تھے، لیکن مونگی ان کی طرح اتنی سیدھی سادی نہیں تھی۔ اس کی عقل نے ضرب، تقسیم، تفریق کرنا شروع کر دیا۔ اگر میرا کوئی تھا تو اتنا عرصہ کہاں رہا؟ اگر کوئی تھا تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ اگر ماموں ڈھونڈ سکتا ہے تو ماں باپ نے بھی ڈھونڈا ہوگا۔ غرض بہت سے سوال جو تشنا تھے، لیکن اس کے پاس اپنے نام نہاد ماموں کو رد کرنے کے لیے بھی تو کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے بس اپنے معصوم ماں باپ کو
اس اجنبی کی خاطر مدارت کرتا دیکھتی رہی۔ اجنبی جس کو دیکھ کر اس کے دل کو عجیب سا خوف محسوس ہوتا اور وہ کوئی جذبہ اس شخص کے لیے کوشش کے باوجود نہ کوئی پیدا کر سکی تھی۔ چند روزہ قیام کے بعد ٹھگ نے اپنا اگلا جال پھینکا۔ مونگی کی نانی بیٹی کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکی ہے، اکثر بیمار رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مونگی اپنی بیمار نانی سے ایک بار مل لے اور نانی بھی اسے دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈ پہنچا دے۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ نے ہماری بچی کو دل سے لگا کر رکھا ہے۔ یہ کل بھی آپ کی تھی، آج بھی آپ کی ہے۔ آپ کا احسان تو ہماری نسلیں بھی نہیں اتار سکتی، لیکن کچھ حق ہمارا بھی ہے۔ یہ چند دن اپنی نانی کی خدمت کر لے، یہ اس کا بھی حق ہے۔ چند دن کی تو بات ہے، پھر اسے واپس چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے، ہاتھ جوڑے اور سر جھکا لیا۔ اب انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ سان اور اس کی بیوی نے بخوشی جانے کی اجازت دے دی۔ رہی بات مونگی کی، وہ تو ابھی بچی ہی تھی، اس کی کون سنتا؟ لاکھ روئی، ماں کی منتیں کی، مگر بے سود۔ ماں کا خیال تھا کہ رشتوں کی حدت خود ہی اس کے دل کو پگھلا دے گی، اور یوں مونگی ایک اجنبی کے ہمراہ ایک نئے سفر پر روانہ ہوئی۔ وہ جس کی ماں نے اسے مونگی کے سائے کے بھروسے چھوڑ دیا تھا، اب پرورش کرنے والوں نے ایک اجنبی کے بھروسے پر چھوڑ دیا، اور خود اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے اس نئے سفر کے حوالے کیا، اور اللہ کبھی خود پہ بھروسہ کرنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ مونگی اللہ کے بھروسے اپنے نام نہاد ماموں کے ساتھ چل پڑی۔ راستے کو ذہن نشین کرتے ہوئے ایک لمبا تھکا دینے والا سفر، آخر گھر پہنچے۔ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں سلامت تھیں۔ مونگی نے حیرت سے ماموں کی طرف دیکھا، مگر زبان بند ہی رکھی۔ گھر اچھا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کبھی صفائی نہیں کی گئی ہو۔ لے بھائی مونگی، سنبھال اپنی نانی کو، میں کام پہ جا رہا ہوں، لیکن تہہ خانے میں مت جانا، وہاں میرے کاغذات رکھے ہوئے ہیں زمینوں کے۔ سمجھ گئی؟ ٹھگ نے پیار سے پوچھا۔ مونگی صرف سر ہی ہلا سکی، اس کا بات کرنے کو بھی دل نہیں کیا۔ اسے اپنے ماں باپ اور گھر یاد آ رہا تھا۔ جیسے ہی شام ڈھلی، ماموں تو کام پہ چلا گیا۔ مونگی 2 دن تو اداس بیٹھی رہی، پتہ نہیں کتنے دن اور رہنا تھا۔ یہاں نانی ہر وقت چرخہ کاٹتی رہتی یا مونگی پہ نظر جمائے بیٹھی رہتی۔ مونگی کو اس سے عجیب خوف محسوس ہوتا تھا۔ کام کرنے والی بچی تھی، کب تک فارغ بیٹھتی؟ تیسرے دن ہی جھاڑو اٹھائی اور کام پہ لگی، جالے صاف کیے، فرش دھویا۔ کتنی ہی بار اس کا دل چاہا نیچے تہہ خانہ دیکھنے کو، مگر اماں کی نگاہیں اسے ہر وقت اپنے ساتھ ہی لگی محسوس ہوتیں۔ گھر سے فارغ ہو کر وہ نانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ الجھے بال، میلے کپڑے، چل نانی نہا لے، اب میں نہلاتی ہوں۔ مونگی نے جیسے ہی اس اماں کے سر کو ہاتھ لگایا، اس کی تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ اتنی جوئیں؟ اماں کو نہلایا، دھلایا، کپڑے بدلے۔ اماں کے کپڑوں میں ہی چابیوں کا گچھا تھا جو مونگی نے چھپا لیا۔ سارا دن اس کی جوئیں نکالی، لیکن وہاں تو پورا چمن آباد تھا۔ اس کا فائدہ بس اتنا ہوا، اماں کو جلد نیند آ گئی، ورنہ تو مونگی کو رات کو بھی اس کی نگاہوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ مونگی چپکے سے چابیاں اٹھائے تہہ خانے میں داخل ہوئی۔ اسے دور ہی سے بدبو کے پھبکے آ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ چھوٹے سے کمرے میں 10-12 عورتیں رسیوں سے جکڑی پڑی تھیں۔ پاس ہی کچھ کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ وہ تمام عورتیں نیم غندونگی میں تھیں، شاید کوئی نشہ آور چیز انہیں دی گئی تھی۔ اے بہن، اس نے ایک عورت کو جگانے کی کوشش کی جو نسبتاً ہوش میں تھی۔ ہاں ہاں، کھانا آ گیا۔ کیا؟ اس عورت نے سوتے ہوئے ہی ہاتھ بڑھایا۔ مونگی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہوش کر بہن، میں مونگ ہوں۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے ہو؟ اس عورت نے آنکھیں کھولی۔ اچھا، تم نہیں ہو، اب وہ تمہیں بھی باندھ دیں گے، جیسے ہی کوئی ملا تمہیں بھی بیچ دیں گے۔ یہ لوگ بہت زیادہ ظالم ہیں، اب تم کبھی اپنے گھر نہیں جا سکو گی۔ لیکن میں تو اس کی بھانجی ہوں، مونگ نے کمزور آواز میں کہا۔ یہاں سب میں کوئی اس کی بھانجی ہے اور کوئی بھتیجی۔ یہ شخص ٹھگ ہے، عورتوں کو اغوا کرتا ہے، رات کو چوریاں کرتا ہے، اور اس کی ماں بھی اس کی ساتھی ہے۔ مونگی کو اماں سے خوف کی بجائے
नफरत सी महसूस हुई। जुओं की मारी बुढ़िया, अच्छा बहन, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, तुम लोग बस ये खाना मत खाना, इसमें नशा आवर दवा है, शायद और उन लोगों को भी समझा देना। मोंगी बहादुर लड़की थी, उसे अपने साथ इन मजलूम औरतों को भी जान बचानी थी। ये भी गनीमत ही था कि ठग ने उसे उन औरतों के साथ बंद नहीं किया था। शायद वो मोंगी का एतमाद जीतना चाहता था। जैसे ही सुबह हुई, मोंगी लाड से कहने लगी, नानी तेरी जुएँ ऐसे ही ख़त्म नहीं होंगी। मैं ऐसा करती हूँ, पानी उबाल कर सर में डालती हूँ, जुएँ खुद ही जल कर मर जाएंगी। जो मर्जी कर, बस मुझे अब इनसे निजात मिल जाए। अम्मा ने सर झुकाते हुए कहा। चंद जुएँ कम होने से जुओं ने सर में मज़ीद अफरा तफरी मचाई हुई थी। इजाज़त मिलते ही मोंगी ने पानी गर्म किया, अम्मा का सर चारपाई के सिरहाने रखा और गर्म पानी अम्मा के सर में। अम्मा चीख उठी, सर जल गया, मगर जुएँ फिर भी न जलीं। नानी, जुएँ मर सकती हैं कैसे? वो कैसे? अम्मा पहले ही बेजार बैठी थी, जल्दी बता, जुओं ने बड़ा सताया हुआ है, बस कुछ कर, इनको ख़त्म कर। देख नानी, अब पानी सर से गुजर चुका, तेरी जुएँ एक ही तरह ख़त्म होगी। तो कुंडी में सर रख, मैं जुएँ को डंडा मारूंगी तो वो मर जाएंगी। अम्मा मान गई। जैसे ही उसने सर ऊंधा करके कुंडी में रखा, मूंगी ने डंडा मारा और अम्मा अपनी जुआं समेत राह अदम हो गई। मूंगी का इरादा उसे बेहोश करने का था, लेकिन अम्मा के दिन शायद अब पूरे हो चुके थे। मूंगी ने जल्दी से अम्मा को दीवार के सहारे बिठाया। हाथ में चरखे की हथी थी, जैसे वो चरखा काट रही हो, और ख़ुद जलती जलती तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगी। मेरी बहनों, जिस देश की हो वहाँ लौट जाओ, उससे पहले कि वो ठग फिर आ जाए। उन औरतों ने जो आज होश में थीं, मूंगी का शुक्रिया अदा किया और दुआएं देती हुई चली गईं। मूंगी ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, दीवार बांधी और घर की राह ली। बिल आखिर घर वालों से जा मिली। इत्तफाक से ठग उसी रात वापस आया, लगा दरवाज़ा खटखटाने। घर में कोई होता तो दरवाज़ा खोलता। गुस्से से भरा दीवार फलांग कर जब घर में दाखिल हुआ तो देखा माँ आराम से चरखा काट रही है। दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? ठुड मार धारते हुए आगे बढ़ा और अम्मा को थप्पड़ मारा। अम्मा थप्पड़ लगने से ज़मीन बोस हो गई। तब उसे मामले की नज़ाकत का एहसास हुआ। पहला ख्याल उसे तहखाने और मोंगी का आया। जाकर देखा तो उसकी कमाई का ज़रिया ख़त्म हो चुका था, मेहनत अकारत हो चुकी थी। उसे यह अंदाज़ा लगाने में देर ना लगी कि यह मोंगी की ही कारस्तानी है। गुस्से में उसने एक जुमला कहा और वो नहीं जानता था कि मुस्तकबिल में बार बार कहने वाला है। ठगना था मोंगी को मैंने, ठग गई मोंगी मुझको। अब तो ठग को ज़िद ही हो गई थी, अब नहीं छोड़ूंगा उसे, उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ठग ने माँ का कफन दफन किया और फिर जा पहुँचा मोंगी के घर। जैसे ही मोंगी से आमना सामना हुआ तो आँखों में मौजूद धमकी मोंगी की ज़हीन आँखों से छुपी न रह सकी। मैं अपनी भांजी के लिए चूड़ियाँ लाया हूँ। ठग ने मसनूई प्यार आँखों में भरा। इधर आ बेटी, तुझे अपने हाथों से पहनाऊँगा। माँ ने ज़बरदस्ती खींच कर बिठा दिया। अब ठग चूड़ियाँ पहनाए और 7 चुटकियाँ काटता जाए। मोंगी ने रो रो कर बमुश्किल हाथ छुड़ाया। अब की बार मोंगी ने माँ को साफ मना कर दिया था जाने से, तो ठग ने भी टेढ़ी उंगली से निकालने का सोचा। रात हुई, सब अपने अपने बिस्तरों में सोने के लिए चल दिए तो ठग ने अपने आदमियों को इशारा किया। वो लोग चुपके से आए और मोंगी की चारपाई उठाकर चलते बने। ठग भी साथियों के हमरा हुआ। इतनी वजनी चारपाई, फिर लंबा सफ़र, और वो लोग कुछ देर में ही थक गए थे। आखिरकार घर पहुँचे। ठग ने कपड़ा उतारा मुंह से, आज नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, बिस्तर में मोंगी नहीं? पानी से भरी हुई मश्क रखी हुई थी। दरअसल मोंगी अपने नौसरबाज मामू का इरादा समझ चुकी थी। सबसे नज़र बचाकर भरी हुई मुश्क चारपाई पे डाल दी। ठगना था मोंगी को, मैंने ठग लिया, मोंगी ने मुझको। ठग को अब और ज़्यादा ताव आया, अब नहीं छोड़ूंगा उसे। चंद दिन बाद तहाइफ लिए और जा पहुंचा। देखो बहन, अब हमारा भी तो मोंगी पे हक है। अब ये चले तो उसे उसकी नानी की कब्र दिखा लाऊं। गर्ज किसी तरह उनको कायल कर ही लिया। इधर मोंगी ने डरते डरते एक कैंची अपने सिरहाने रखी और अल्लाह के भरोसे सो गई थी। अब फिर जैसे ही रात हुई,
ٹھگ کے ساتھی آئے۔ مونگی کو پہلے ہی ٹھگ نے اپنے سامنے رکھا تھا، اب یہ لوگ چل پڑے۔ فتح کے نشے میں دھت ایک کمزور لڑکی پہ فتح پانے کی خوشی۔ ادھر کمزور لڑکی قدم گنتی رہی۔ جیسے ہی وہ لوگ چارپائی کے پیپل کے درخت کے نیچے سے گزرے، مونگی نے لٹکتی ہوئی شاخ تھامی اور اگلے ہی لمحے وہ پیپل کی چوٹی پہ تھی۔ اب وہ سب اسے کہیں کہ نیچے آؤ، لیکن مونگی نے کہا پہلے میرا ماموں مجھ سے ملنے اوپر آئے۔ ٹھگ جیسے ہی اوپر چڑھا، مونگو نے اپنی زبان دانتوں تلے دے کر باہر نکالی۔ ماموں میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلو، ایسے تو کر کے دکھاؤ۔ ٹھگ نے جیسے ہی زبان باہر نکالی، مونگی نے کینچی سے نشانہ لگایا اور ٹھگ کی زبان کٹ گئی۔ وہ تو حواس باختہ ہو کر نیچے گرا اور ڈول لوہان منہ لے کر وہاں سے بھاگا۔ اس کے ساتھی بھی اس کی یہ درگت دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے اور مونگی صحیح و سالم اپنے گھر کو ہو لی۔ پھر کبھی ٹھگ نے اس طرف منہ نہ کیا، کیونکہ اب تو وہ بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھگنا تھا مونگی کو، میں نے ٹھگ لیا مونگی نے مجھ کو۔ یہ کہانی تھی مونگی کی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب لوگوں میں تعلیم عام نہیں تھی، حقوق نسواں پڑھائے لکھائے اور سمجھائے نہیں جاتے تھے، لیکن بیٹیوں کو اتنا مضبوط بنایا جاتا تھا کہ وہ کسی اپنے بیگانے سے خوفزدہ نہ ہوں، اپنا دفاع خود کر سکیں۔ آج ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے ڈرامے، ہماری کہانیاں کمزور روتی دھوتی عورت کو ہی کیوں پرموٹ کرتی ہیں؟ ہم مونگی جیسے بااعتماد اور مضبوط کردار کیوں نہیں لکھتے؟ مونگی کردار نہیں، سوچ ہے۔ ایسی سوچ جو بیدار ہو گئی، عام ہو گئی تو معاشرے کے مرد نواز رویے کے پر کاٹ سکتی ہے۔ عورت کمزور نہیں ہے، عورت مضبوط ہے۔ ہر عورت کے اندر ایک مونگی ہے جو اپنی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کو کاٹنے کی ہمت رکھتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔